سیدہ کونین کا جو شکستہ پہلو ہے اس پر کتنے بے شمار مرثیے لکھے گئے ہیں، لاتعداد مجالس ہوئی ہیں، اور اسی شکستہ پہلو کے وسیلے اور واسطے سے ائمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے، اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو یبنا زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے، اے زہرا کے فرزند ہماری مدد فرمائیے گا۔ اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں ہے کہ جب وہ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جسے مولا رد نہیں کرتے۔ اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے، یہ غور فرمائیے گا کہ آج تک حتیٰ یہ کہ کتنے ہی ایسے جو نان مسلمز ہیں، جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی، وہ کرسچن تھی وہ فیملی، اور ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، بہت سے طبیبوں کو دکھلایا۔ یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا، جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے۔ اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے، وہ کس فکر کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں؟ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کون سے طبیب ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے، بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے۔ اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے، وہ بی بی زہرا وہ کون ہے، فاطمہ۔ بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں، اس طرح تاریخ میں۔ اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا۔ یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے، اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے۔ اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں، اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ، تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی، میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے، میں نہیں اٹھ سکتی، تو اس بی بی نے کہا میں فاطمۃ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں تم بلند ہو جاؤ۔ اور جیسے ہی ان بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا، اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی۔ اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمۃ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا؟ اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے، اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے۔